اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے پارے کا نام لا یحب اللہ ہے۔ یہ پارہ سورۃ النساء کے آخری 3 رکوعات اور سورۃ المائدہ کے پہلے 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی مضامین و موضوعات سماعت کیجیے۔ اہل کتاب کے عقائد باطلہ کی تردید، اسلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین، تکمیل دین کا اعلان، وضو اور تیمم کے مسائل، قرب الہی کی شرائط، یہود کی حیلہ تراشیاں، واقعہ حابیل و قابیل، کامیابی کا راز، نظام دین کے قیام کی اہمیت، یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت، اہل کتاب کے علماء و مشائخ کی مذمت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 22۔ رسولوں کے درمیان تفریق اہل کتاب کا شیوا ہے، اس لیے اس رکوع میں اہل کتاب کی بیجا باتوں اور خدا سے کیے گئے عہد سے سرکشی کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کو بچشمِ سر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ نیز یہ کہ انہوں نے سامری کے سونے سے بنائے گئے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ پھر یہودیوں کے حضرت مریم علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی تردید ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی و عصمت کا بیان ہے۔ پھر عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کی تردید ہے۔ پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی گمراہی اور شرارت میں من جملہ دوسری باتوں کے سودی لین دین کا بھی بہت کچھ دخل رہا ہے، حالانکہ سود ان کے لیے بھی حرام تھا، لیکن دنیا پرستی اور حب جاہ انسان کو حیوانیت کے درجے میں گرا دیتی ہے۔ نیز مسلمانوں کو دنیا پرستی سے روکا گیا ہے اور حلال و حرام کا لحاظ رکھنے اور احکام الہی کی سختی سے پابندی کی ہدایت و تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 23۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ تمام رسولوں کا دین اسلام ہی تھا اور اسی اصل دین کے لیے ان کی دعوت تھی، البتہ شریعتیں بدلتی رہیں۔ پھر اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ جب تورات و انجیل کی اصل تعلیمات وہی تھیں جو قرآن میں ہیں، تو پھر قرآن پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کے رسول تھے۔ ان کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ شرک ہے، اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 24۔ اس رکوع میں خاص طور پر عیسائیوں کے عقیدوں کی تردید ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے رسول تھے، فرشتے وغیرہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہونے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت صالحین مومنین اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور جنہوں نے بندگی رب کو اپنے لیے عار سمجھا اور تکبر کیا، اللہ ان کو دردناک سزا دے گا۔ نیز اس رکوع میں قرآن کو نور سے تعبیر کر کے بتایا ہے کہ اس روشنی نے گمراہی کی ساری تاریکیاں چھانٹ دی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ پھر کلالہ کی وراثت کے مسئلے کا بیان ہے۔ کلالہ وہ مرنے والا شخص جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اولاد، صرف بہن بھائی ہوں۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں عہد و پیمان اور قسم کی پابندی کی تعلیم ہے، نیز عہد شکنی سے روکا گیا ہے۔ پھر کھانے پینے کی حرام اشیاء کا بیان ہے۔ آخر میں عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم ہے، نیز یہ تعلیم ہے کہ عورت و مرد کے درمیان نکاح ہی کے ذریعے جسمانی تعلق ہونا چاہیے۔ پوشیدہ آشنائی وغیرہ سخت گناہ ہے۔ پھر اسلام کے آخری اور مکمل مذہب ہونے کا اعلان ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 2۔ سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر حالت مرض میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر امت مسلمہ کے فریضہ شہادت حق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، نیز عدل و انصاف کی تلقین ہے اور توکل کا درس دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں رضائے الہی اور قرب الہی کے حصول کے لیے چند صفات و شرائط کا بیان ہے، مثلا نماز، زکوٰۃ،
سارے انبیاء پر ایمان صادق، تبلیغ دین، جہاد اور جہاد کے لیے مالی مدد۔ پھر یہودیوں کی دنیا پرستی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے چند روزہ زندگی کے عوض آخرت بیچ ڈالی۔ نیز یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کل قیامت میں نہ کہنا کہ کوئی نذیر و بشیر نہ آیا، دیکھ لو یہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور اتمام حجت ہو چکا۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جہاد اور جواب میں یہود کے بہانوں کا تذکرہ ہے۔ دراصل یہودیوں کی یہ خصلت رہی ہے کہ حق اختیار نہ کرتے تھے، طرح طرح کے بہانے تراشتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ساتھ ہی بزدلی کی مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا و آخرت میں فوز و فلاح دلیری اور ثابت قدمی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے مشہور واقعہ کا ذکر ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ کسی برائی اور گناہ کی بنیاد رکھنا نہایت برا اور نقصان دہ ہے۔ جب تک دنیا میں وہ برائی اور گناہ ہوتا رہے گا، اس کے عذاب میں وہ بانی بھی شریک رہے گا۔ اسی طرح جو کسی نیکی کی بنیاد رکھے گا، جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی، اس کے ثواب کا ایک حصہ اس بانی کو بھی ملتا رہے گا۔ پھر اللہ اور رسول سے دشمنی اور ان کے احکام سے سرتابی کی قیامت میں ہولناک سزا کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو فلاح کا طریقہ بتایا گیا ہے، پھر چوری کی سزا کا بیان ہے، پھر یہودیوں کی شرارتوں اور بد عملیوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ تورات میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ہدایت تھی اور قرآن میں بھی یہی حکم ہے، لہٰذا اللہ کے دین کو قائم کرنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ نیز یہ بیان ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کفر کی روش پر ہیں۔ پھر قصاص کے متعلق چند احکام بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانت ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ من جملہ دیگر خرابیوں کے یہ بھی ہوگا کہ صحبت کے اثر سے تم لوگ بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر ارتداد کی مذمت بیان کر کے اس پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں دین کا مذاق بنانے والوں سے دوستی رکھنے کی ممانت ہے۔ پھر قرآن سے سرکشی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اہل کتاب کے علماء و مشائخ کے کرتوتوں کا بیان ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں اور وہ بھی دنیا پرستی میں غرق ہیں۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، پھر عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدوں کا تذکرہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل منصب کا بیان ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلم ہو، یہودی یا مجوسی ہو یا عیسائی، خدا کے ہاں ان ناموں سے کامیابی نہیں ہوگی۔ وہاں وہی شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلتوں کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ساتھ ہی اہل کتاب کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں گناہ ہوتے رہتے تھے مگر روکنے والا کوئی نہ تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت معاشرے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ نیز اس میں بعض عیسائی راہبوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ قبولیت حق کی استعداد رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔